اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد. منطق مظفر کے حوالے سے آج کی جو ہماری یہ گفتگو ہے یہ 10واں درس ہے، اور ہماری گفتگو باب اول میں جو مباحث الفاظ کے حوالے سے ہے وہ اس جگہ تک پہنچی تھی کہ اشیاء کے لیے 4 وجود ہیں، ان میں سے 2 وجود حقیقی اور واقعی ہیں کہ جو وجود ذہن خارجی اور وجود ذہنی ہے. کہ اشیاء کا جو خارجی وجود ہے اور اشیاء کا جو ذہنی وجود ہے، یہ دونوں وجود حقیقی ہیں، کسی کے جعل کرنے اور کسی کے اعتبار کرنے اور کسی کے وضع کرنے کے سبب نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً خارج میں اشیاء متحقق ہیں، وجود رکھتی ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی جو ذہنی صورت ہے، وہ جو ان کا ذہنی وجود ہے وہ بھی حقیقی ہے. لیکن 2 وجود اشیاء کے جو ہیں وہ وجود جعلی اور اعتباری ہیں. ان میں سے ہم نے ایک وجود شروع کیا تھا جو وجود لفظی تھا، کہ اشیاء کا جو وجود لفظی ہے کہ جب انسان طبیعتاً اجتماعی ہے اور اپنی نوع کے باقی افراد کے ساتھ معاملات لین دین کرنے اور تفہیم و تفاہم کرنے میں مضطر اور مجبور ہے، تو پس ضروری ہے کہ اپنی افکار کو دوسروں تک نقل کرے اور دوسروں کی افکار کو خود سمجھے. تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ جو ہے کوئی ایسا طریقہ اپنائے کہ جس سے افہام و تفہیم اور نقل افکار ممکن ہو سکے. تو جو پہلے ابتدائی طریقہ رہا انسانوں کے درمیان اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا، مطالب کے تفہیم کرنے کا، وہ یہ تھا کہ اشیاء کو خود خارج میں حاضر کر دینا. بیان ہو چکا کہ اشیاء کا خارج میں جو بیان پیش کرنا ہے یہ بہت زحمت طلب ہے، مشقت آور ہے. یا تو وہ اشیاء جو ہیں مفاہیم سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا جو وجود ذہنی ہے وہ خارجی وجود ہی نہیں رکھتا کہ ان کو جو ہے خارج میں پیش کیا جا سکے، حاضر کیا جا سکے، یا پھر وہ اشیاء خارجی وجود رکھتی ہیں لیکن ان کا ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کے لیے حاضر کرنا ممکن نہیں ہے. ممکن ہے موسمی ہوں، وقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور ایک وقت ہوتی ہیں اور ایک وقت نہ ہوں، یا ایک علاقے میں ہوں اور ایک علاقے میں نہ ہوں، یا اگر ہوتی ہوں لیکن ہر ایک کی دسترس میں نہ ہوں، ممکن نہ ہو کہ ہر ایک ان کو پیش کر سکے. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں ان میں ظاہر ہے کہ زحمت اور مشقت ہے کہ انسان ان کو جو ہے پیش کر سکے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے الہام کیا ایک ایسے سریع اور آسان راستے کا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی اس تفہیم کو آسانی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے. یہ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان اپنی اس قوت عقل کے ذریعے قادر ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ وہ جو ہے کلام کرے، نطق کرے الفاظ کو حروف کے مجموعے کی شکل میں. کہ جب حروف کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو الہام کی صورت میں عطا کی ہے تو ان حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائے اور الفاظ کی ترکیب سے جو ہے معانی کو بیان کر سکے یا اپنی ضرورت کو پیش کر سکے. اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو انسان کی حاجت ہے، اس نے انسان کو جو یہ حاجت جو ام الاختراع ہے، ایجادات کی ماں ہے، اس نے انسان کو مجبور کیا کہ ہر اس معنی کے لیے جس کو وہ جانتا ہے، شناخت کرتا ہے اور پھر دوسروں کو سمجھنے کے لیے بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو خاص الفاظ کو وضع کرے. ہر زمانے میں یہی حاجت انسان کو الفاظ خاص کے وضع کرنے پر وادار کرتی ہے، اور انسان جو ہے ان الفاظ کے ذریعے سے معنی کو حاضر کرتا ہے بجائے اس کے کہ خود معنی کو حاضر کرے. تو یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی. آگے مزید اسی کو وضاحت کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں وَلِأَجْلِ أَن تَثْبُتَ فِي ذَهْنِكَ أَيُّهَا الطَّالِبُ، کہتے ہیں اس خاطر، اس لیے کہ تیرے اے طالب علم تیرے ذہن میں یہ چیز پختہ ہو جائے، تثبیت حاصل کر لے، ثابت ہو جائے. هذه العبارة تو اقررها وَلِأَجْلِ أَن تَثْبُتَ فِي ذَهْنِكَ أَيُّهَا الطَّالِبُ هذه العبارة تقررها، یہ اس عبارت کے تیرے ذہن میں ثابت اور پختہ کرنے کے لیے میں تکرار کرتا ہوں. مرحوم مظفر فرما رہے ہیں کہ میں اس عبارت کو تکرار کرتا ہوں لکا تیرے لیے کہ کیا لِيَحْضُرَ الْمَعْنِي بِالْأَلْفَاظِ بَدْلًا مِنْ إِحْضَارِهَا بِنَفْسِهَا، کہ حاضر کرنا معنی کا لیکن الفاظ کے وسیلے سے، نہ خود معنی کو بلکہ الفاظ کے وسیلے سے معنی کو حاضر کرنا، یعنی الفاظ کو بیان کرنا، پیش کرنا اور الفاظ کے ذریعے سے ان معنی کو
حاضر کرنا، بجائے اس کے کہ خود معنی کو حاضر کریں، کیونکہ معنی کا حاضر کرنا یا دشوار ہے یا ممکن نہیں ہے۔ فتعمل جیدا، کہتے ہیں اس میں اچھی طریقے سے دقت کریں، غور کریں کہ وارف اور جان لیں، آگاہ ہو جائیں کہ ان ھذا الاحذار انما يتمكن الانسان منه بسبب قوت الارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به في الذهن۔ کہتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے جان لیں کہ یہ جو احضار کرنا ہے، یہ جو پیش کرنا ہے الفاظ کا معنی کے بجائے، یہ انسان کے لیے جو ممکن ہوتا ہے، انسان اس پر جو تمکن حاصل کرتا ہے کہ اس احضار پر وہ اپنی اس قوت ارتباط کی وجہ سے، کہ الفاظ اور معنی کے درمیان ایک قوی تعلق ہے، قوی رابطہ ہے، کہ اگر یہ تعلق اور یہ رابطہ نہ ہوتا تو الفاظ کے ذریعے سے معنی حاضر نہ ہوتے۔ تو بس کیونکہ الفاظ کا ان معنی کے ساتھ ایک قوی اور گہرا تعلق ہے، ارتباط ہے، تو اسی ارتباط کے وجہ سے، سبب سے انسان متمکن اور قادر ہوا ہے کہ وہ جو ہے ان معنی کے بجائے الفاظ کو حاضر کرے اور یہ الفاظ جو ہے انہی معنی پر دلالت کریں۔ تو یہ ارتباط جو لفظ کا ہے معنی کے ساتھ، یہ قوی ہونے کے سبب وعلاقتہ بہ، اور ان الفاظ کا معنی کے ساتھ تعلق ہونے کے سبب، کہ الفاظ کا معنی کے ساتھ تعلق ہے۔ کہاں پر ہے تعلق؟ فی الذہن، ذہن میں، کہ جب مخاطب سننے والے کے ذہن میں الفاظ کا تعلق ہے معنی کے ساتھ، تو جیسے ہی وہ لفظ بولا جائے اور سننے والا سن لے تو فوراً اس کا ذہن اس لفظ سے اس معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ معنی کا لفظ سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ سننے والا جیسے ہی لفظ کا سنتا ہے تو اس کا ذہن فوراً اس لفظ سے معنی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا الْارْتِبَاطُ الْقَوِيُّ يَنشَأُ مِنَ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ وَكَثْرَةِ الْاِسْتِعْمَالِ، اور یہ جو ارتباط ہے ذہنی ہے، یہ جو قوی ارتباط ہے لفظ کا معنی کے ساتھ، یہ جو ذہن میں ایک گہرا تعلق بن گیا ہے کہ لفظ اور معنی گویا ایک ہی شے ہیں، خواہ اس چیز کو حاضر کریں یا اس کا لفظ حاضر کریں، کوئی فرق نہیں ہے، جیسے ہی لفظ کو حاضر کیا معنی فوراً ذہن میں حاضر ہو گیا۔ تو یہ جو ارتباط ہے ذہن میں قوی طور پر، یہ دو میں سے ایک صورت سے ہوتا ہے، کہ یا اس وضع کا علم ہو کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یا کثرت استعمال کا علم ہو، جانتے ہوں کہ یہ لفظ جو ہے واضح نے اس معنی کے لیے وضع کیا ہے۔ مثلا پانی کو، لفظ ماء کو پانی کے لیے وضع کیا، اگر جانتے ہیں کہ ماء کا اطلاق پانی پر ہوتا ہے بالوضع، یعنی واضح نے لفظ ماء کو پانی کے لیے وضع کیا، تو جیسے ہی ماء کہا جائے گا ایک دم فوراً ذہن پانی کی طرف منتقل ہوگا۔ یا پھر واضح نے وضع نہیں کیا لیکن اتنا زیادہ لفظ ماء پانی کے لیے استعمال ہوا ہے تو کثرت استعمال میں کی وجہ سے یہ ارتباط قوی پیدا ہو گیا ہے اس معنی اور اس لفظ کے درمیان، کہ جیسے ہی لفظ ماء بولا جائے تو فوراً جو اس کا معنی ہے پانی وہ ذہن میں حاضر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ لفظ اس معنی میں، اگرچہ وضع نہیں کیا گیا، واضح نے اس معنی میں اس کو وضع نہیں کیا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے ایک طرح سے یہ خود بخود اس میں ہو گیا ہے۔ وضع حقیقی نہیں ہے کہ اس معنی کے لیے وضع ہو، لیکن اس معنی میں اگرچہ مجازن استعمال کیا واضح نے، لیکن کیونکہ بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے یہ لفظ جو ہے اس معنی میں اب منتقل ہو گیا ہے، اور یہ اس حد تک ہو گیا کہ گویا اسی معنی میں حقیقی ہو گیا، کہ جیسے ہی لفظ بولا جائے تو یہی معنی جو اس کا معنی غیر موصولہ ہے یہی فوراً ذہن میں حاضر ہو جاتا ہے حقیقی معنی کی طرح۔ فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الْارْتِبَاطُ الْقَوِيُّ، پس جب یہ ارتباط قوی جو لفظ اور معنی کے درمیان ہے جب یہ حاصل ہو جائے، لدى الذہن، ذہن کے یہاں، کہ جب بھی ذہن میں کسی لفظ کا کسی معنی کے ساتھ یہ قوی ارتباط پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یصبح اللفظ عنده كأنه المعنى، اس کے نزدیک لفظ گویا معنی کی طرح ہو جائے گا، اس کے نزدیک لفظ اور معنی میں کوئی فرق نہیں، یصبح اللفظ، لفظ ہو جائے گا عنده شخص کے نزدیک، جس کے ذہن میں یہ قوی ارتباط ہے لفظ کا معنی سے، یہ لفظ اس کے نزدیک کیا ہو جائے گا كأنه المعنى، جیسے کہ معنی ہے، یعنی لفظ کو اگر وہ جو ہے پیش کر رہا ہے تو گویا ایسے ہے جیسے اس نے معنی کو پیش کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن میں ایک ارتباط قوی پیدا ہو چکا ہے لفظ کا معنی کے ساتھ۔ والمعنی، اور معنی کیسے ہے؟ گو كأنه اللفظ، جیسے کہ لفظ ہے، لفظ معنی ہے اور معنی لفظ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اے یصبحان،
عندہ کشیء واحد، یعنی اس شخص کے نزدیک جس کے ذہن میں یہ قوی ارتباط لفظ کا معنی کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے یہاں یسوہان عندہ، اس کے یہاں ہو گئے دونوں کے دونوں لفظ اور معنی کشیء واحد، ایک ہی چیز کی طرح، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کیا لفظ ہے اور کیا معنی، بلکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ فَإِذَا أَحْضَرَ الْمُتَكَلِّمُ اللَّفْظَ، پس جب متکلم اس ارتباط قوی کے ہونے کی صورت میں لفظ کو حاضر کرتا ہے، جب لفظ کو پیش کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْضَرَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ لِلسَّامِعِ، تو گویا ایسے ہوتا ہے کہ اس نے سامع کے لیے خود اس معنی کو حاضر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سامع کے ذہن میں ارتباط قوی پیدا ہو چکا ہے لفظ اور معنی کے درمیان، تو جیسے ہی متکلم حاضر کرے لفظ کو، تو ایسے گویا اس نے سامع کے ذہن میں معنی کو حاضر کر دیا، خود معنی پیش کر دیا۔ فلا يكون فرق لديه بين ان يحضر خارجا نفس المعنى وبين ان يحضر لفظه الموضوع له، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس چیز کے درمیان اس سامع کے نزدیک، فلا يكون فرق، پس فرق نہیں ہے اس سامع کے یہاں اس چیز کے درمیان کہ خارج میں خود معنی کو پیش کرے، خود اس معنی کو پیش کر دے کہ جو وجود حقیقی رکھتا ہے، وجود خارجی رکھتا ہے، وہ بین، اور اس چیز کے درمیان فرق نہیں ہے کہ یحضر لفظہ، کہ اس لفظ کو حاضر کرے، الموضوع لہ، کہ جو جس کے لیے اس وہ جس معنی وہ معنی لفظ کو جو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، جو اس معنی کا موضوع ہے۔ پس جو لفظ کا جو موضوع اور معنی کے لیے جس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، اس لفظ کو پیش کرنا کہ جو واضح نے اس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا ہے، اس لفظ کو پیش کرنا یا اس خود معنی کو پیش کرنا، اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اس کے نزدیک، سامع کے نزدیک، سامع کے لیے برابر ہے۔